سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں. مثلاً اس مہینے میں شادی نہ کرنا، اس مہینے کو مردوں پہ بھاری سمجھنا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کی ہمارے دین میں کوئی حیثیت نہیں. یہ سب لوگوں کے اپنے ذہن کی خود ساختہ باتیں ہیں. انسان کے اصل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت، اور ہمارا اس پر بھرپور یقین ہونا چاہیے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ شیطان انسان کو ہر زمانے میں حق سے دور لے جاتا رہا اور اس کو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، خود اپنی ذات کے بارے میں، نفع نقصان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا رہا. یہ سب وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کروائے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اس معاملے میں بہت احتیاط برتیں. کسی بھی قسم کی خرافات، توہمات، بدشگونیوں پر یقین رکھنا شرک میں داخل ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اس لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے بھی ان چیزوں کو نکال دیں اور اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی توہمات کا بھی سدباب کریں، ان لوگوں تک بھی پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے، نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے. جیسے ذوالحج میں حج ہوتا ہے، روزے، صدقہ خیرات، تکبیرات وغیرہ. لیکن سفر کے مہینے میں نہ تو کسی روزے کا حکم ہے، نہ ہی کسی اور خاص عبادت کا حکم ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یا کسی قسم کی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا کسی پہ یہ بھاری ہے اور کسی پہ ہلکا ہے. ہرگز نہیں. توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے تھے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہوں تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں. لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی رہ جاتے. نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور کو اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے. اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے. کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. انسان کے رزق میں رکاوٹ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی، انسان پہ حالات کی تنگی اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی. نحوستیں باہر سے نہیں، اندر سے دیکھنی چاہیے. سب سے بڑی نحوست گناہوں کی نحوست ہے، اللہ کی نافرمانی کی نحوست ہے. جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہو جاتی. تو یہ دیکھیں کہ کہاں گناہ ہو رہے ہیں. اگر ہمارے گھروں میں ہر وقت میوزک بج رہا ہے، ہر طرف تصویریں لٹک رہی ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ خیر و بھلائی کہاں سے ہوگی؟ اگر رشوت کا مال آ رہا ہے، سود کا مال آ رہا ہے، کسی یتیم کی غصب کی زمین پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں، رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ نحوست تو یہ ہے، ان خرابیوں کی نحوست ہے جس کو ہم نہیں سمجھ پاتے اور ہم بلیم کرتے ہیں دوسروں کو. اس نے نظر لگا دی، اس کا قدم ایسا پڑ گیا، فلاں کی وجہ سے مصیبت آ گئی. ایسا شخص جو برا شگون لے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، جو شخص کسی سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعال کے سوا کوئی فعال نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا اور وہ گھر واپس آ گیا. تو نے سوچا کہ اب میرا کام ہوگا نہیں، اس لیے میں واپس آ گیا. یہ شرک ہے، اور یہ اس قسم کا شرک ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کھیل مذاق کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور کوئی کسی کو روکتا ہی نہیں ہے اور کوئی احساس بھی نہیں کرتا کہ وہ کس قسم کا جملہ بول رہا ہے. مگر حقیقت میں یہ شرک ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجاتا ہے یہ ساری خرابی فلاں کی وجہ سے ہوئی، ہم اس کو بلیم کرنے لگتے ہیں. آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا اس لیے فلاں اور فلاں کام خراب ہو گیا. یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح آنکھ پھڑکنے سے خوف زدہ ہو جانا، رنگوں سے شگون لینا بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے. مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا کہ بیمار پڑ جائیں گے، یہ رنگ ہمیں سوٹ نہیں کرتا. تو یہ خود ساختہ طور پر کچھ چیزوں کو حلال یا حرام کر لینا ہے، اس کی بھی ہمیں اجازت نہیں. یہ سب شیطانی حربے ہیں. یہ توہمات اور بدشگونیاں انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں. انسان پر کون سا کام کر پائے گا؟
کہ اگر ہر چیز کے ساتھ اس نے کوئی نہ کوئی فکر باندھی ہوئی یا کوئی وہم کرتا ہے. اس کے برعکس اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل انسان کو جرت اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتے ہیں. اور یہ ہونے چاہیے، ورنہ تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے. ہر چیز کے ساتھ رسک انوالو ہے.